أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اللہ ہی نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، یعنی یہ جو مکان جن میں تم رہتے ہو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ایک سکون کی زندگی گزارتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں. اور اسی نے بنا دیا تمہارے لیے چوپایوں کی کھال میں بھی گھر. اور یہ جو چوپایوں کی کھالیں ہیں، ان کے ذریعے چاہے تم سفر کی حالت میں ہو یا مقیم ہو، دونوں صورتوں میں پورٹیبل یعنی ایسے مکان جن کو تم ساتھ لے کر چل سکتے ہو وہ بنا دیے. اور وہ ہیں خیمے. اگلے زمانوں میں پرماننٹ خیمے بھی لگتے تھے. آج بھی موریتانیہ کے اندر جو افریقن ملک ہے، لوگ بالکل اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح 800 سے 1400 سال پہلے لوگ ریگستان میں رہا کرتے تھے. ایون وہاں پر اسی طریقے سے ان کے مدارس قائم ہیں، اسی طریقے سے وہ قرآن سکھاتے ہیں، احادیث سکھاتے ہیں. ان کی نیٹو لینگویج بھی عربی ہے. اور خیمے لگے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے پانی ان کے لیے آج تکلیف دہ ہے. پینے والا پانی اور ایون وضو کرنے کے لیے پانی حاصل کرنا مشقت کے ساتھ وہ لے کے آتے ہیں. ان کا ماحول اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے، کس طریقے سے مشکل تعلیم وہاں لوگ حاصل کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی بھی حاصل کر رہے ہیں. اور باقی اپنے جو بھیڑ بکریاں اور مویشی وہ پالتے ہیں وہ ایک اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو خیمے لگے ہوئے نظر آئیں گے. انہی چوپایوں کی کھالوں سے تیار ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ واٹر پروف بھی ہیں، زیادہ وقت بھی نکالتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے شفٹ کر سکتے ہیں. آج کل تو ہمارے پاس ایک پیراشوٹ والا کپڑا آ گیا ہے، ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. اگلے زمانوں میں تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو انہی کھالوں کو وہ یوز کرتے تھے خیمے لگانے کے لیے. منا کے جو خیمے لگتے تھے وہ بھی انہی چیزوں سے لگتے تھے. اب کچھ عرصہ سے جو منا کے خیمے ہیں وہ انہوں نے فائر پروف مٹیریل بنا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگ بھی لگ جائے تو وہ آگے آگ ٹریول نہیں کرتی. وہ فائر پروف خیمے ہیں، ایسے مٹیریل سے وہ بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سجھائی ہیں. ہم جو بھی چیزیں تخلیق کرتے ہیں وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی، عدم ماس سے وجود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں سے ہم چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں. اور یہ جو جانور ہیں ان کی جو اون ہے اس کے ذریعے، ان کی جو پشم ہے اس کے ذریعے، اور ان کے جو بال ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ تمہاری ضرورت کا سامان ہے. اور برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. دیکھیں کیا زبردست نعمت ہے. بھیڑ کی جب کھال اوپر سے اتاری جاتی ہے، زندہ بھیڑ کی اوپر سے شیو آف کرتے ہیں آپ، اس کی جو بال پورے اتارے جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے اگ جاتے ہیں، اس بال کو آپ استعمال کرتے ہیں. پھر جب یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کے گوشت سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں. اور ان کا جو چمڑا ہے ان کو ہم خیمے بنانے کے لیے، ڈول بنانے کے لیے، بچھونوں کے طور پر، مسلوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور دیکھیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دی ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انہیں استعمال کر کے نفع حاصل کرے. حالانکہ کتنی طاقتور مخلوقات ہیں. اونٹ کو دیکھیں کتنا طاقتور جانور ہے،
لیکن ایسا مسخر کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جب چلتا ہے تو وہ اوبیڈینٹ ہو کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. یہ اللہ نے مسخر کیا ہے. اسی طریقے سے گائے کتنا طاقتور جانور ہے لیکن مسخر کر دیا. اس سے آپ دودھ بھی حاصل کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے کور کیا تھا. اس کے گوبر کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پھر جب اسے قربان کیا جائے تو اس کا گوشت، اس کے بعد اس کی کھال، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز بنا دی ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اور اللہ نے تمہارے لیے اسی کی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنا دیے. اب یہ سائے درختوں کی شکل میں بھی ہیں، بڑے پہاڑوں کی شکل میں بھی ہے. اتنا بڑا پہاڑ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو ابھی تو سورج غروب نہیں ہوتا، آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ جہلم شہر میں بھی جب شہر سے باہر نکلیں، ضلع جہلم کے اندر ہی جو ترکی کی پہاڑیاں ہیں، آپ دوپہر کے وقت نکلیں تو وہاں آپ کو بالکل چھاؤں محسوس ہوگی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چونکہ سورج اس طرف غروب ہو رہا ہے تو غروب ہونے سے پہلے ہی 3-4 گھنٹے پہلے ہی آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر درختوں کے سائے تو سب کو پتہ ہے. پھر پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سائے بنا دیے ہیں غاروں کی شکل میں. آپ وہاں پہ اقامت اختیار کر سکتے ہیں، اس کا ذکر بھی آ جائے گا. اور پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بناتے ہیں. یہ آج تک ویلڈ ہے. ویسے تو سعودی عرب میں آپ جائیں تو قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات دیکھیں، پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے اس میں مکان بنائے ہوئے تھے. آج بھی وہ مکان اسی طریقے سے موجود ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی سب سے زیادہ سیکیور جگہ جو ہے نا وہ یہ پتھروں کے پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ٹنلز اور غاریں ہیں. امریکہ نے آج بھی اپنے تمام نیوکلیئر ایسٹس، میزائل ایسٹس، یہ سارے انہی ٹنلز کے اندر چھپائے ہوئے ہیں. پھر جو گولڈ پوری دنیا سے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈالر کو اوپر نیچے کر کے تو پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی تو انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھا دی ہوئی ہیں. وہ ساری پہاڑوں کے اندر ٹنلز ہیں، کئی کلومیٹر انہوں نے کھودی ہوئی چٹکل پہاڑ. اور وہ ایسے پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر آپ بم بھی پھینکیں تو وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے. نیوکلیئر ویپن بھی پھینک دیں نا تب بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے. ایسے پہاڑ ہیں. پاکستان نے بھی اسی طریقے سے انہی ملکوں کو کاپی کیا ہوا ہے. آج بھی یہ ویلڈ ہے. تو اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی اور اس نے تمہارے لیے پہناوے یعنی کپڑے، لباس بنا دیے کہ تمہیں گرمی سے بچا سکیں. عرب کے ریگستانوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں انہوں نے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں، اپنے کانوں تک کو کور کیا ہوتا ہے گرمی سے، لو سے بچنے کے لیے. تو یہ جو لباس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ایون انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر بھی وہ کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تاکہ چہرے جھلس نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ عرب کے جو پیور بدو لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے رنگ ہم سے بھی زیادہ یعنی سانولے کی طرف مائل ہیں. ہمارے تو خیر درمیانے ہیں. انڈینز، بنگلہ دیش، سری لنکن، ان کے ذرا سانولے کلر ہیں زیادہ. اور پاکستان سے آنورڈ آپ افغانستان اور پھر ایران کی طرف جائیں تو بالکل فیئر کلرز ہیں. اور عرب میں بھی جو بدو لوگ ہیں ان کے کلرز بھی گندمی ہی ہیں. ظاہر ہے وہ ان کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ وہاں پہ پھر یہی صورتحال ہے. یہ آپ کو جو سفید ہم سے بھی زیادہ سفید عربی نظر آ رہے ہیں نا، یہ برائلر عربی ہیں. ہاں، یہ ایئر کنڈیشن میں رہ کے سفید ہو گئے. جس طرح یہاں سے پاکستانی جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تو بالکل سفید ہو کے آ جاتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے. ادروائز وہاں پہ جو رہنے والے جو بدو لوگ ہیں ان کے کلرز تو اسی طریقے سے وہی تکلیف کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، لیکن اس میں خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب مہیا کر دیے ہیں اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے. لباس اللہ نے میسر کر دیا. اور کچھ لباس ایسے ہیں کہ جو جنگ کے دوران تمہاری حفاظت کرتے ہیں.
لوہے کا لباس زرہ پہننا، سر پہ خود پہننا کہ آپ تلوار کے وار سے بچ سکیں، اسی طریقے سے ہاتھوں کے اوپر بھی وہ زرہ پہنی جاتی تھی، سینے کے اوپر بھی۔ اب اس کی ماڈرن فارم آ گئی ہے، بلٹ پروف جیکٹس آ گئی ہیں، وہ پہنی بھی ہوتی ہیں ہمارے آرمی کے لوگوں نے، پولیس کے لوگوں نے جو سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں، بل وہ بھی سارے کے سارے لباس ہیں، مٹیریل اسی زمین سے ہی حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لباس اللہ تعالیٰ نے نعمت تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اسی کا حکم مانو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی اے نبی علیہ السلام جو آپ یہ اتنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روگردانی کریں، دعوت توحید سے رخ پھیر لیں، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ذمے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کھول کر بیان کر دینا، یعنی آپ نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، آپ کا کام صرف دعوت ہے۔ يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وأکثرهم الكافرون۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود اس کے انکاری ہوئے ہیں، یعنی پریکٹیکلی اس کو رسپانس نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو پھر توحید کو مانو، اور اکثریت ان میں سے ناشکرے ہیں، کافر ہیں، یعنی کفر ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، انکار کے معنوں میں بھی آتا ہے، عقیدے میں بھی انکار ہو سکتا ہے، عمل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی اکثریت عمل میں تو کفر ہی کر رہے ہیں نا، کفران نعمت، عقیدے میں مسلمان ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ وقت کا پیغمبر، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی تھی۔ اور پھر کافروں کو نہ تو اس وقت کوئی اجازت ملے گی اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ انہیں کوئی ایسی مہلت دی جائے گی کہ ٹھیک ہے اب سوری بول لو، دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، پھر اچھے اعمال کرنا، ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے نا تو وہ عذاب نہ تو ان سے کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور شرک کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن ان ہستیوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیتے تھے، یعنی آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں، کرسچنز جب جیزس کرائسٹ کو دیکھیں گے، آپ سمجھ تو ان کو آ جائے گی، اور سورہ قاف میں آئے کہ آج ہم نے تیری نظر سے پردے ہٹا دیے ہیں تو تیری نظر بہت تیز ہے، سب کچھ تجھے واضح نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ تو بچا نہیں ہے، آخری وہ ایک کوشش کر کے دیکھیں گے، اور بجائے یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، وہ جب اپنے ان شریکوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کہ جیزس کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو لوگوں نے خام خواہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، اللہ معافی دے سب کانٹیننٹ کے بزرگاں پہ، دونوں صورتوں میں ان کے ماننے والے کہیں گے اے رب ہمارے یہ ہیں، وہ ہمارے بڑے بڑے شریک، وہ ہستیاں جن کے بارے میں ہمیں زعم ہو گیا تھا، جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی چلاکی کی ہے احمد بریلوی صاحب نے، یہاں اس کے نیچے ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟
جن کو ہم پوجتے تھے تیرے سوا. حالانکہ عربی میں لفظ ہے ندعو، دعا، پکارنا، تاکہ کسی کا دماغ ہی نہ جائے کہ اس میں عبد القادر جیلانی کا پکارنا بھی آ سکتا ہے. یہ تو عبد القادر جیلانی کو پکارنے والا کبھی نہیں سوچے گا کہ میں عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہا ہوں. یہ ہے سب سے بڑی جو بے ایمانی کی گئی ہے قرآن کے ترجمے میں. جہاں جہاں ندعو ندعو آیا وہاں وہاں پوجنا کر دیا. ٹیکنیکلی یہ ترجمہ بھی درست ہے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، لیکن جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ دعا ہی ہے. وہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ہر دعا عبادت ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ پوجنے میں عبادت داخل کر دی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں عبد القادر جیلانی کو جو مشکل کشا مانے ہوئے ہوں تو میں کون سا ان کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو توسل اختیار کر رہا ہوں، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا. وہ خیال ہی نہ آئے کہ قرآن نے تو پکارنے کی بھی نفی کی ہے. پکارنا جو مدد کے لیے ہو، ایک ویسے پکارنا ہے وہ آپ پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا. تو السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ یہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ پکارنا ہم ان کو مخاطب کر کے ان کے لیے دعائے رحمت یا ان پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، مدد کے لیے نہیں پکار رہے. ہاں لہذا یہ جو پکارنا ہے یہ وہ ہے ان کو مشکل کشا ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد سے مراد کیا ہے؟ دعا. ظاہری اسباب نہیں، وہ تو حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. ایسی مدد کا تو حکم ہے، لیکن ایک ہے دعا کہ ایک شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کو وسیلے کے طور پر بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے، توسل کے طور پر. جس طرح میں کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے آپ وسیلے کے طور پہ ظاہری سبب ہے، لیکن آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو، نہ غوث پاک قیامت تک نہیں نیسلے دی 2 بوتلاں بھیج سکتے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ہم دنیا میں پکار. بھائی اللہ کے علم میں کون سا تم اضافہ کر رہے ہو؟ بس ہاتھ پاؤں بھول گئے نا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہستی ہمارا بوجھ اٹھا لیں، یا اللہ تعالیٰ کو ان ہستیوں کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیں کہ یا اللہ ساڈا کے قصور، ہم تو ان کو پکارتے رہے. اور بھائی انہوں نے ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جیسے ہی وہ کہیں گے نا یا اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہستیاں وہ ان کا قول انہی پر پھینک دیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ میں نے تو لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ لوگ مجھے اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیں. سورۃ المائدہ کا جو آخری رکوع ہے، جو عیسیٰ ابن مریم اور اللہ کی گفتگو ہے، کتنی رقت انگیز ہے. اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود ٹھہرا لیا جائے اللہ کے مقابلے پر؟ وہ آگے سے کہیں گے اے اللہ میں نے تو ان سے بس وہی بات کی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. مجھے کب شایع تھا کہ میں اس طرح کی بات کرتا؟ اگر میرے جی میں کوئی بات ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہے، یعنی میرے دل میں بھی اگر کہیں معبود بننے کی خواہش ہے نا، تجھے تو پتا ہے جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے تو سب کچھ جانتا ہے، سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں، جتنا عرصہ میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. اللہ فرمائے گا آج کے دن صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر وہ ہستیاں اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہوں گی، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گی، جھکیں گی. لو جی، اور پھر وہ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یعنی جب وہ ہستیاں کہیں گی نا کہ جھوٹے ہو، ہمیں بیچ میں کہاں سے ڈال دیا، ہم تو خود اللہ کے بندے ہیں، ان کو تو بس اتنی بات کر کے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یا اللہ سر تسلیم خم ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں جو کچھ انہوں نے کیا. بس اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑیں گے نا. یہ جو اردو میں بولا جاتا ہے نا ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا،
یہ عربی میں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا وہ جو دنیا میں افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے تو ان پر عذاب بڑھایا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، بسبب اس کے کہ جو دنیا میں وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، ان سب پر انہی کی جانوں میں سے، یعنی وہ پیغمبر انہی کی اسپیشی میں سے آئے ہوتے ہیں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں بھی گواہ اٹھائیں گے ان مشرکین عرب کے اوپر۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے حق میں آپ گواہی دیں گے، جو آپ کے باغی رہے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور ہم نے تم پر اتارا یہ قرآن جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، جو ایک انسانیت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اجمالاً تو سارے عقائد بیان ہو گئے، باقی جو تفصیلات ہیں ظاہر وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں، لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن ایک پرفیکٹ بک ہے۔ قرآن میں نماز کا طریقہ نہ آنا یہ اس کا عیب نہیں ہے، قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، اور قرآن ہی ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ نبی الاسلام کی سنت کی حدیث کی پیروی کرنا وہ ضروری ہے۔ اور ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم کرتے ہیں، مسلم ہو جائے۔ مسلم کا مطلب ہے اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے والا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ انصاف کا اور احسان کا۔ عدل کرو، احسان کرو۔ عدل تو یہ ہے کہ آپ نے جس کا جو ڈیو حق بنتا ہے اس کو دینا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی اگر کسی کو دے سکتے ہو تو دو، اور رشتہ داروں کے لیے بھی دینے کی روش ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ اور تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، تم ڈر سکو، تم دھیان کرو۔ یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ ظاہر ہے اس میں ان کے اوپر مال خرچ کرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جس کی خواہش ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کر دے گا، رزق بھی کشادہ کر دے گا۔ اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ہم اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ لہذا تقدیر کبھی بدلتی نہیں ہے، تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ کرے گا تو ٹھیک ہے میں بدل دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں بدلوں گا۔ اس لیے دعا کا کانسیپٹ ہے کہ دعا کریں گے تو تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے گا اس معاملے میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا۔ تو آپ دعا کے ذریعے اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔
تقدیر بدل نہیں رہی ہوتی، تقدیر اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، تدبیر بھی تقدیر سے ہے۔ تو 3 کاموں کا حکم: عدل کرنے کا، احسان کرنے کا۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وہ اور مزید نیکی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے کیس میں جو حدیث جبریل ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث یہی ہے، 93 نمبر ہے اس کا انٹرنیشنل۔ اس میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے، یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے اسلام کا پوچھا، پھر ایمان کا، اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان۔ تو اللہ کے کیس میں یہ اعلیٰ ترین درجہ، مخلوق کے کیس میں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی جو ڈیو نیکی بنتی ہے ان کے ساتھ کرنا، اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ کریں، اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ رشتہ داری کے کیس میں شریکہ آ جاتا ہے، جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے، انسان غیروں پہ لگا لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے قرآن میں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے۔